ہمارے عورتوں کو میں غور دلانا چاہتا ہوں, بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ جذبات لائیے, صحابہ والا جذبات. نہ وہ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جذبات لائیے, کیونکہ آپ ایمان والے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے مساجد کو بچانا, مساجد کو آباد کرنا, مدارس کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بڑے افسوس ہو رہی ہے آج جو حکومت ظالم ہم پر مسلط ہے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ امت اللہ سے اپنا رجوع کو توڑ دے گی, اللہ سے رشتہ کو توڑ دے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ حکومت اللہ ظالموں کو دے دے گا. اور کیا کریں گے؟ پانی بن وقت کے برسے گا اور غلہ اللہ رب العزت زمین سے اگانا بند کر دے گا. کیا کرو گے مسلمانوں جب مدارسیں بند ہو جائیں گی, جب مساجدوں کو توڑ دیا جائے گا, مدارسوں کو توڑ دیا جائے گا, کیا کریں گے؟ حیرت ہوتی ہے اپنے مسلمانوں پر جو اسی مسلمان کے طلبہ کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں, انہی علماء کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ آپ کے وارث ہیں علماء, انہی سے آپ کو دین سیکھنا ہے. اسلام آپ کو سیکھنے کا موقع انہی سے ہی ملے گا, انہی مدارس سے ملے گا, یہ ائمہ حضرات سے ملے گا, مفتیان اکرام سے ملے گا. جب انہی سے ہم اپنا رشتہ کو توڑ دیں گے, اپنے اندر کیا ہے وہ چیز لا لیں گے, گھمنڈ لا لیں گے اور ان کو حقیر نظر سے دیکھیں گے, وہ مدارس کے طلبہ کو حقیر نظر سے دیکھیں گے, تو ہمارا ماحول کیا ہو جائے گا؟ کہاں گئی تمہاری جذبات؟ تمہارے اندر وہ قرآن کہاں گئی؟ وہ دور آپ بھول گئے جب مدارس کو شہید کر دیا جا رہا تھا, قرآن کو جلایا جا رہا تھا, قرآن کو ندی و نالے میں بچھا کر راستہ بنایا گیا تھا. علماء نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے, اس مدارس کی حفاظت کے لیے, ان مساجد کی حفاظت کے لیے, یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں. اپنے اتحاد کو ہم آج بھولے ہوئے ہیں, غیروں کے اتحاد کو ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑی سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے. اپنے اتحاد, اپنے کارنامے آج مسلمان بھولا ہوا ہے. کیا کرو گے اس زندگی کا جب آپ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہیں گزارے؟ آپ کافر و یہود و نصاروں کے مطابق اپنی زندگی گزارو. بڑی افسوس کی بات ہے, راکھی کا موقع آتا ہے, ہولی کا موقع آتا ہے, مسلمان مل جل کے کرتا ہے. کس حدیث سے آپ کو ثابت مل گیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کافر لوگوں کا کوئی بھی تہوار اسلام میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس تہوار میں جائیں, ان کے ساتھ مل جل کر وہ اعمال کرے جن اعمال سے شرکی عمل ہوتا ہے. بولنے کا مقصد یہی ہے میرا, آپ دین اگر نہیں سیکھے ہیں, اپنے زندگی کو تو برباد کر بیٹھے ہیں, تو اپنے بچے کی کیا ہے زندگی کو برباد نہ کریں. مدارس میں اپنے بچے کو جوڑے. کیوں؟ یہ جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے, یہ شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ تعلیم, یہ قرآن پڑھنا, یہ شریعت کا سیکھنا, سنت کا سیکھنا, وہ کیا ہے؟ دونوں جہاں میں کامیابی کا ثبوت ہے. ہم آج دنیا میں اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال کر انجینئر تو بنا لیتے ہیں, ڈاکٹر تو بنا لیتے ہیں, پروفیسر تو بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے عہدیدار بنا لیتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے وہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے. علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جنم دیے ہیں, اس کو بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا تک اس کے آپ خیالات کو رکھے, اس کا ہر چیز پورا کیے ہیں, لیکن جب آپ کا موت ہو گیا, آپ وقت دنیا سے چلے گئے, تو جنازہ سے وہ محروم ہو گیا. بڑی محرومیت کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا اپنے کیا ہے اپنے اولاد کو جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں, اس لیے نہیں دیے کہ آپ اس کی زندگی کو دین سے ہٹا کر دنیاوی لائن میں لگا کر اس کی زندگی کو تباہ و برباد کریں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں, حافظ قرآن بنائیں, قرآن سکھائیں. کیوں؟ اللہ علماء فرماتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل حشر کا میدان میں
کیا کریں گے؟ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہاں گئے وہ حافظ قرآن، کہاں گئے ان کے والدین؟ اٹھاؤ ان کو. کہتے ہیں والدین کو کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان میں. اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان کو جنت کا جوڑے پہنائیں گے اور حافظ قرآن کو کہیں گے کہ تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری مطلب کیا ہے درجہ ہوگا. اتنا بڑا مقام ہوگا. آج اسی بچے کو، اپنے بچوں کو آج دین سے ہم دور رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رکھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مدارس میں پڑھائی نہیں ہوتی، مدارس میں دین نہیں سکھایا جاتا، مدارس میں کیا ہے دینی تعلیم نہیں دی جاتی، صرف کھیل و تماشا ہوتا ہے. جائیے مدارس کا سروے کیجئے، معلوم کیجئے مدارسوں کا. ہر مدارس آپ کے سابڑے کے اندر 4 مدارسیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، ہر مدارس میں جائیے آپ، اور آپ کا قدیم مدرسہ نہیں بلکہ جو ابھی نیا بنا ہوا ہے. حالانکہ سابڑے کے اندر قدیم 2 مدرسے ایسے ہیں، تعلیمی اعتبار سے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. لیکن جائیے کہ دوستنیہ کے سرزمین پر مدرسہ اشرف العلوم آپ کے یہاں موجود ہے. جائیے وہاں کے طلبہ سے ملیے، وہاں کے حالات کو پوچھئے، جانیے کہ وہاں کیا سکھائی جاتی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں کہ مدارسوں پر یہ کیا ہے، علماء پر، مدارسوں پر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ یہاں دہشت گرد پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں دین کا ماننے والا پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں علماء پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں شہداء پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں عالم دین پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے نہیں ہو کیا کہ دنیا کی سازش یہ ہے، یہود و نصارہ کی سازش یہ ہے کہ اسلام کو دنیا سے کیسے مٹایا جائے، مدارس کو دنیا سے کیسے مٹایا جائے. علماء جانتے ہیں یہود و نصارہ کی منصوبے وہ ہے، وہ جانتے ہیں اگر مدارس کو ہم توڑ دیں گے، مدارس ہم بند کر دیں گے تو یہاں سے علماء نکلنا بند ہو جائیں گے، دین پھیلنا بند ہو جائے گا. اندازہ لگائیے اگر مدارس کو بند کر دیا جائے، مدارسوں کو توڑ دیا جائے تو آپ کے مسجد کا امام کون بنے گا؟ آپ کا جنازے کی نماز کون پڑھنے والا ہوگا؟ آپ کا گھر میں قرآن پڑھنے والا کون ہوگا؟ سوال کرنا چاہتا ہوں میں ان لوگوں سے جو مدارس کو حقیق نظر سے دیکھتے ہیں. آپس میں بن تن کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بڑی افسوس ہوتی ہے. آج دیوبند میں جائیے آپ، گلی گلی میں مدارسیں ہیں. علماء فرماتے ہیں جس بستی میں مدارسیں ہیں آنے والی تحصد عذاب کو اللہ روک دیتے. کیوں روک دیتے ہیں؟ آپ سوئے رہتے ہیں 7-8 بجے تک، 10 بجے تک، لیکن ان مدارس کے بچے صبح نماز سے پہلے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں یہ وقت جانا اور اس بستی کو پلٹے دینا، ان میں عذاب مسلط کر دینا، تباہ و برباد کر دینا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، علماء فرماتے ہیں کہ ان طلبہ، یہ مدارس کے بچے صبح نماز میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ رب العزت تحصد عذاب کو روک دیتے ہیں. ارے ہم ہلاک و برباد ہو جاتے اگر ہمارے مسجدوں میں، اب ہمارے بستی میں مسجدیں نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتی، علماء نہ ہوتے، قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے. خوش نصیب یہ ہے کہ ہمارا سابڑا کی سرزمین میں ترقی ہو رہا ہے. کس ذریعے سے؟ چاہے وہ مساجد کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مدارس کے ذریعے سے ہو. اپنے دل کے اندر یہ خوشی آنی چاہیے. اس لیے خوشی آنی چاہیے کیوں کہ دین پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ مدارس ہے. مدارس ہے. اگر یہی بند کر دیا جائے تو یہاں سے دین کیسے پھیلے گا؟ کیسے دین پھیلے گا؟ بڑی افسوس کا مقام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، میری ماں بہنوں، ہم تک جو آج قرآن پہنچا ہے، دین پہنچا ہے، بڑی مشقت و محنت کے ساتھ. ہم جانتے ہیں یہ انڈیا، یہ ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں تھا. اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں. اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے ہیں. اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء اپنی بیوی کو بیوہ کر دیے. اس ہندوستان کو بچانے کے لیے علماء اپنے بچوں کو یتیم کر دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کافر یہودوں سے کہ بتاؤ اس سرزمین ہندوستان کو کس نے بچایا ہے؟
लोग आज इतिहास को छुपा रहे हैं। मुसलमानों गौर कीजिए, हिंदुस्तान जो आज अंग्रेजों के हाथ से छूटकर मुसलमान की हुकूमत में आया है, हिंदुस्तान जो आजाद हुआ है, उलमा की कुर्बानी है। अगर ये उलमा कुर्बानी ना देते, आज ये हिंदुस्तान इंडिया किसके कब्जे में होता? अंग्रेजों के कब्जे में होता। और अंग्रेजों की साजिश ये थी कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मदारिस को बंद कर दिया जाए, मसाजिद को तोड़ दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं जो मुसलमानों को दहशतगर्द बताते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मदारिस को दहशतगर्द पैदा होने का क्या दावा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आइम्मा को, उलमा को क्या कहते हैं, जिहादी बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहूद व नसारा से कि बताओ, अगर मदारिस से अगर दहशतगर्द पैदा होता, अगर मदारिस से क्या जिहादी पैदा होता, तो इंडिया को, हिंदुस्तान को किसने आजाद किया? बताओ, अगर मदरसे से दहशतगर्द पैदा होते तो हिंदुस्तान के लिए किसने गर्दनें कटाई है? इतिहास को आप छुपा रहे हो। उलमा जानते हैं जिसने इस सरजमीन हिंदुस्तान के लिए अपनी गर्दनें को कटाई है। उलमा जानते हैं, हमने पढ़ा है किताबों के अंदर कि बोरियों में डालकर अंग्रेजों ने गोली से भून दिया उलमा को। दिल्ली के सड़कों में उलमा की कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिसमें उलमा का क्या है, सर फांसी के फंदे पर लटा हुआ न था। कोई ऐसा जगह नहीं था जहां खून से आलूद न था। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो दौर आ जाए, फिर हिंदुस्तान किसी के कब्जे में चले जाए, मुसलमानों क्या करोगे? कुरान को कैसे बचाओगे? अपने ईमान को कैसे बचाओगे? मदारिस को कैसे बचाओगे? मसाजिद को कैसे बचाओगे? आज मुत्तहिद होने का वक्त है, आज एकजुट होने का वक्त है। अनबन तन को छोड़ दीजिए, आपस में मोहब्बत के साथ जुड़िए, मोहब्बत के साथ रहिए, इत्तेहाद को पैदा कीजिए, अपने अंदर सहाबा वाली कुर्बानी को लाइए, जज्बात को लाइए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो याद रखो, अपनी जिंदगी तो तबाह कर लेंगे। अपने औलाद जिसके जिम्मे आपको अल्लाह ने दिया है, जिसको आप दीन का इल्म सिखा देना, ताकि कल हशर के मैदान में यह औलाद आपके लिए जरिया आखिरत बन जाए। अगर हम इसे मोबाइल दे दिए, हम इसको फ्री फायर वो पबजी के जरिए से इसकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, इसको अजीब अजीब कपड़े पहना रहे हैं। आप जानते हो ये छिड़ा हुआ कपड़ा किसका तरीका है? किसका तरीका है ये छिड़ा हुआ कपड़ा पहनना? आप जानते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो एक कपड़ा पहना करते थे जिसमें 60 या 70 तेवन लगी हुई थी। बड़ी अफसोस होती है, कहना पड़ता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी गुजरे हैं, कई हजार मुरब्बा मील के बादशाह बने। उनका कपड़ा कैसा था कि 60 या 70 तेवन लगी हुई थी। कपड़ा छिड़ जाता था तो दूसरे कपड़े का टुकड़ा लेकर सिल लिया करते थे। अफसोस होता है, हैरत होता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके की कपड़े पहना रहे हैं। ये कपड़ा छिड़ा हुआ कपड़ा पहनना ये शरीयत में नहीं है, ये सुन्नत में नहीं है, ये उलमा नहीं बताते हैं, ये उलमा नहीं बताते हैं, ये आइम्मा नहीं बताते हैं, ये मुफ्तियान किराम नहीं बताए हैं, बल्कि ये यहूद व नसारा की मंसूबे हैं। आज हमारे बच्चे अजीब अजीब तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, अपने बच्चियों को जाली वाला कपड़ा पहना रहे हैं, जिसका उसको इज्जत तो बचेगा क्या, उल्टा उसकी इज्जत पामाल हो रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमानों, अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, आरास्ता कीजिए इल्म से, आरास्ता कीजिए तालीम से, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है, मैंने औलाद दिया है तो इसीलिए दिया है कि दीन आम हो जाए और जरिया आखिरत आपके बच्चे बन जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भूलने का मकाम ये है कि आप अपनी जिंदगी में नमाज को अदा करें, नमाज को पूरा कीजिए। आज जो साबरा की सरजमीन में कहीं जगह में जो जलसे हो रहे हैं या कोई दूसरे इलाके में जलसा होता है, या आपके सामने बैठने वाला ये नौजवान उमर भाई, जिनका चैनल
عمر میں لیا ہے. اتنے جذبات والا یہ بندہ ہے کہ کہیں پر بھی دین کی مجلسیں لگتی ہیں یا اپنا کیمرہ اپنا میڈیا کو لے کر جاتے ہیں, بڑے جذبات کے ساتھ میں لگا کر کیا کرتے ہیں, علماء کرام کی بیانوں کو ریکارڈ کر کے ان کی یوٹیوب چینل میں ڈالتے ہیں اور ہم تک پہنچتا ہے. بولنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب میں ہر چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ہمارا یہ بستی کا یہ نوجوان یہ دینی علم کے لیے, دینی باتوں کے لیے محنتیں کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان کو اور آگے اور ترقی کرائے. دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ انہیں اور ترقی دے. اور جو نوجوان کیا کراتے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں, وہ سرچ کیجیے اپنے یوٹیوب چینل میں, اور ان کے جو چینل ہے ان کو آپ سبسکرائب کیجیے, کامنٹ کریں, لائک کریں. کیوں انہیں ہم ترقی, اگر ان کو ہم یہ کریں گے, جذبہ دیں گے, حوصلہ دیں گے, کل جا کر ہمارے سابڑے کے لیے کیا ہوگا, ایک ذریعہ بن جائیں گے. اور ذریعہ صرف دنیا کے لیے, آخرت کے لیے بن جائے. کیوں؟ کیونکہ علماء کا یہ بیان آپ تک پہنچائیں گے. کوئی انسان اگر ان کی بیان کو سن کر, ان کے چینل سے سن کر اگر انہیں ہدایت مل گیا تو اس کا ذریعہ آخرت بن جائے گا. یہ بچہ بہت محنت کر رہا ہے, بہت دور دور اپنا چینل کو لے کے جاتے ہیں اور محنت کے ساتھ وہاں لگا کر رات دن ایک کر دیتے ہیں, پسینہ بہا کر محنت کرتے ہیں. تو گزارش ہے آپ سب سے کہ ان کا چینل میں آپ چاہے جڑیں اور بیانات سنیں علماء کی, اور ان کا چینل کو آگے بڑھائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہر ترقیات سے نوازے. میرے محترم بزرگ دوستو, میں نے آپ حضرات کے سامنے جتنی بھی باتیں کی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.